مولانا مودودی نے جو سیاسی تحریریں شروع کی، ایک تو ہے ان کے علمی مضامین، مغربی تہذیب کے پیدا شدہ مسائل، اس کے اوپر ان کا اظہار خیال، جیسے پردہ کتاب انہوں نے لکھی یا اور اس طرح کی دوسری کتابیں، ان کو علیحدہ رکھیے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں پہلا رول جو تھا وہ نیشنلسٹ سیاست کے خلاف قلمی جہاد، اور اسی کو جماعت اسلامی اب بھی قرار دیتی ہے کہ تحریک پاکستان میں مولانا کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہ متحدہ قومیت کے مقابلے میں مسلمانوں کی ایک جداگانہ قومیت کو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ ثابت کیا اور نفی کی اور تردید کی اس موقف کی جو مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی ایسی عظیم شخصیتیں جس نہج پر چل رہی تھی، ان پر شدید ترین تنقیدیں مدلل جو ہیں وہ مولانا مودودی کی۔ اس کے ضمن میں جیسے کہ بعد میں عرض کروں گا، میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ میرے نزدیک وہ چیز حرام نہیں تھی، وقتی تدبیر کے طور پر، ایک جوائنٹ ڈیفنس کے طور پر ایک متحدہ قومیت میرے نزدیک حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً متحدہ قومیت کا جو فلسفہ ہندو پیش کر رہا تھا وہ یقیناً مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے مضر تھا اس وقت۔ وہ بات کیوں نظر نہیں آئی مولانا مدنی کو یا مولانا ابوالکلام آزاد کو، یہ ایک سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، اس کا جواب جب ہم پڑھیں گے اسلام اور پاکستان کے اجزاء تب وہاں پر اس کی بحث ملے گی، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اتنی شدید تنقید کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے کفر کے ساتھ ڈانڈے ملا دینا یہ در حقیقت ایک انتہا پسندی کی علامت ہے، اس کی نفی کی جائے، اس کے اختلاف کیا جائے، لیکن یہ کہ اسے بالکل کفر قرار دے دینا، اس کے اندر میرے نزدیک حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے مسلم قوم پرستی پر بھی اسی طرح کی تیز و تند تقریریں کی، وہ تحریریں لکھیں، وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں آئیں۔ اب مسلم لیگی ڈسلیوژن ہو گئے مولانا سے، پہلے وہ سمجھتے تھے ہمارا آدمی ہے، ہمارا کیس لڑ رہا ہے، اب سمجھا کہ ان کی تو راستہ اور ہے، ہمارے بھی خلاف ہے۔ اس کے بعد مولانا کی تحریک پاکستان کے خلاف شدید تنقیدیں، یہ وہ ہیں جو ان کے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، تو باتیں دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ ابتداء میں مولانا کا کام وہ تھا کہ جس نے نیشنلسٹ علماء کی موقف کی نفی کر کے گویا کہ بالواسطہ طور پر مسلم نیشنلسٹ موومنٹ جو تھی، مسلم نیشنلزم، اس کو تقویت پہنچائی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر جو ان کا دوسرا دور ہے اس میں شدید ترین تنقیدیں جو ہیں وہ تحریک پاکستان، تحریک مسلم لیگ اور مسلم نیشنلزم، اور اس کو بھی گویا کہ کفر کے قریب ہی مولانا نے پہنچا دیا ہے۔